حفظ صاحب، آپ کا ایک بہت پرانا کلپ بڑا وائرل ہوا تھا، جو ایک لڑائی ہوگی آپ کی خاتون جو ایک ساتھ بیٹھی تھی اور اس طرح کی، تو آپ مزاجن سخت ہیں یا بات پہ ہو جاتے ہیں کہ یہ بات ایسی ہے تو ذرا سخت نہیں مزاج ہو ایفے جاتے صاحب، بات یہ ہے وہ تھا رمضان کا مہینہ، ہیں؟ جی بالکل. اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ رمضان کے مہینے میں کسی ٹاک شو میں نہیں جاتا ہوں. اچھا. ہاں، کیونکہ وہ رمضان کی اپنی مصروفیت ہوتی جی ہے. جی. اتفاق سے بس میری نیوز ون غالباً وہ چینل ہے، انہوں نے رابطہ کیا، میں نے ہاں کیا. جمعے کا دن تھا غالباً یا، اور ریکارڈنگ تھی. پھر میں گیا. جب گیا تو جب وہاں جو گیسٹ تھے اس کو میں نے دیکھا تو مجھے تھوڑا محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ اس سے آج کے ٹاک شو میں کوئی ایسی بدمزگی پیدا نہ ہو جائے. مجھے لگ رہا ہے کہ کسی منصوبے کے تحت ایسے لوگوں کو بلایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اس میں وہ ایک خاتون تھی، باقی اس شو میں معلوم ہے کہ کون لوگ ہیں. جی. وہ جو زبان استعمال کرتے ہیں آج بھی آپ کو بات پتہ ہے وہ کون ہے. تو اس دن ایک واقعہ ہوا تھا اس زمانے میں، اور وہ کچھ ہمارے غیر مسلم برادری کو جلایا گیا تھا، پتہ نہیں ادھر پنجاب میں کہیں. تو اس پر وہ خاتون نے کہا کہ پہلے تو ابتدا سے انہوں نے غلط باتیں شروع کی، ایک نے دوسرے نے، پھر اس خاتون نے. پھر میں نے ان کو روکا کہ دیکھیں نا، انہوں نے بھی باتیں کی، زیادتی کی، آپ بھی انہی باتوں کی تائید کرتی ہیں، اور پورے پاکستان کے علماء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. کسی کو چرسی کہتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، یعنی سارے علماء کو انہوں نے چرسی کہا، نشئی کہا، بڑے بڑے محترم علماء کے نام لیے. اس پر تھوڑا سا تلخ کلامی ہوئی. تلخ کلامی میں انہوں نے، میری ماں 2004 میں وفات پا گئی تھی، انہوں نے میری ماں کو گالی دی. اور ہمارے پٹھانوں میں یعنی آج تک مجھے کسی نے سامنے نہ باپ کی گالی دی ہے، نہ ماں کی گالی دی ہے، کسی قسم کی گالی بھی نہیں دی ہے. ہمارے پٹھانوں میں، قبائلی معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں گولی چلانے سے گالی دینا کسی کو اور برداشت کرنا یہ بہت مشکل کام ہے. اور ہمارے روایات اور اقدار اس طرح گزرے ہیں تاریخی کہ وہ گالی کی جواب گولی سے دیتے ہیں. لیکن میں نے وہ برداشت کیا ایک بار دو بار. اس پر تلخ کلامی ہوئی، اور بھی باتیں انہوں نے کی. ابھی تو وقت گزر چکا ہے. تو پھر میں نے، وہ اینکر خاتون تھی، اینکر پرسن، میں نے ان کو کہا کہ اس کو آپ مت چلائیں. وہ پروڈیوسر کو بھی میں نے محنت کی، میں نے کہا یہ چیزیں کیونکہ ریکارڈنگ ہے. جی جی. تو پھر آپ کو پتہ ہے ایسی چیزیں چلانا ٹی وی والوں کے لیے، ان کی روزی روٹی تھی. ہاں، اس میں اینکر کی بھی روزی روٹی تھی اور چینل کی بھی روزی روٹی تھی. انہوں نے چلایا تو بہت بڑا ہنگامہ ہوا. کسی نے مجھے تنقید کا نشانہ بنایا، کسی نے، لیکن حقیقت کسی کو معلوم نہیں تھا. اصل میں وہ یہ صورتحال، میں مزاج میں سخت نہیں ہوں، میں بالکل سخت نہیں ہوں، لیکن چہرے سے میں لگ رہا ہوں کہ میں بہت سخت ہوں. لیکن میں وہ تھا پیپلز پارٹی کا امین فہیم، انہوں نے کہا زرداری یاروں کا یار ہے. ان کو وزیر اعظم نہیں بنایا گیا تھا، حالانکہ اعلان ہوا تھا جب بے نظیر شہید ہوئے. جی جی بالکل کہ ہمارا وزیر اعظم امین فہیم ہوگا. لیکن جب ان کو نہیں بنایا گیا، غالباً یوسف رضا گیلانی کو بنایا، تو انہوں نے تقریر کی، یہ ایک جملہ انہوں نے یہ کی کہ زرداری یاروں کا یار ہے. تو لہٰذا میں بالکل، مجھے تو غصہ اس بات پر آتا ہے کہ مجھے غصہ کیوں نہیں آتا ہے. اچھا. ہمیشہ برداشت سے کام لیتا ہوں، تحمل سے کام لیتا ہوں. زندگی میں بہت ایسے تلخ واقعات ہیں جو ناقابل برداشت ہے، اپنوں سے بھی پرائیوں سے بھی، پھر بھی برداشت کرتا ہوں. لیکن برداشت کرنے کا بھی کوئی لمٹ ہے، کوئی حد ہے. فیملی پہ تو کوئی نہیں. تو جب انہوں نے اس قسم کے حملے کیے، پہلے علماء پر حملے کیے، سفید ریش علماء پر کیے، پھر پوری کمیونٹی علماء پر، میں نے ان کو کہا کہ یار علماء قانون پر عمل کروانا یہ علماء کا کام نہیں ہے. علماء اگر منبر اور مسجد اور محراب میں تو وہ دعوت دے سکتے ہیں، اس کی مذمت کر سکتے ہیں، اور یہ مطالبہ کر سکتے ہیں علماء کے قانون پر عمل ہو.
اور یہ کیا بھی کہ جس نے بھی یہ اس انسانیت کی بے احترامی کی، اگرچہ وہ غیر مسلم ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے. جن لوگوں جن کے ہاتھوں یہ واقعہ ہوا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، گناہ گاروں کو، مجرموں کو. اس کے علاوہ علماء کیا کر سکتے ہیں؟ جو میں نے کہا کہ پارلیمنٹ میں اکثریت جن پارٹیوں کی ہے وہ اس کا راستہ روک لے. تو یہ اصل میں مسئلہ تھا.